بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ کتاب کا نام سنہری غول، مصنف اسلم راہی MA۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ یہ ان قبائلی ڈاکوؤں کی داستان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت بنا لی تھی۔ سمام القدر کے سردار جعفر بن حاتب کے ہاں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اپنے بیٹے سلیمان اور بیٹی اسما کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ سمام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ جعفر اور سلیمان باری باری اس سے ملے تھے اور اسما قریب کھڑی سمام کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ جعفر نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کب آئے ہو؟ ابھی میرا قافلہ سرائے میں اترا ہے اور میں ادھر آ گیا۔ سمام نے سامنے رکھی ہوئی بوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کی تلواریں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 100 ہی کہا تھا آپ نے۔ اور پھر اس نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر جعفر کی طرف بڑھا دی۔ یہ رقم بچ گئی ہے۔ کتنی ہے؟ 40 دینار۔ بہت سستی مل گئی ہیں۔ ہاں۔ پھر جعفر نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اسما، سمام کے لیے کھانا لاؤ بیٹی۔ سمام نے جعفر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں کھا کر آ رہا ہوں، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ جعفر نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، بھوک نہیں ہے۔ پہلے بھی کبھی میں نے کھانے سے انکار کیا ہے؟ اسما خود ہی اندر چلی گئی۔ ایک طرف پڑے ہوئے انگور کے خوشے اٹھا کر اس نے رومال میں رکھ کر زور زور سے دباتے ہوئے رس نکالنا شروع کر دیا تھا۔ 2 گلاس اس نے لبالب بھر دیے۔ پہلے 1 گلاس اٹھا کر وہ سمام کے پاس لائی۔ یہ لو۔ سمام نے اسے غور سے دیکھا۔ 18-19 برس کی وہ ایک ایسی خوبصورت اور تناسب جسم کی لڑکی تھی جسے غزالۂ صحرا کہا جا سکتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ چونکتے ہوئے اس نے کہا، ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اسما کے یاقوتی لب کھلے۔ سمام نے گلاس لے لیا اور شربت پی لیا تھا۔ اسما دوسرا گلاس بھی اٹھا لائی۔ ایک اور؟ اب سمام نے انکار کر دیا۔ نہیں، میں اب نہیں پیوں گا۔ اس نے اسما کے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کیا، سلیمان کو دے دو۔ وہ فوراً بول پڑا، ہم تو پی چکے ہیں آخی، یہ تمہیں ہی پینا ہوگا۔ اسما نے گلاس زبردستی سمام کو تھما دیا اور اسے پینا پڑا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی دیر بعد جعفر نے اس سے پوچھا، پالمیرا اور چشمہ سوا کے راستے آئے ہو؟ سمام نے منہ پونچھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں حلب سے حمص آیا، وہاں سے قریاتین، پھر مرج راہد سے ہوتا ہوا جبل ہاران کے ساتھ ساتھ ادھر آ رہا ہوں۔ جعفر پریشان ہو گیا۔ بہت خطرناک راستہ ہے یہ تو۔ وہ کیسے؟ سنا ہے پہاڑ کی اس سمت کچھ لٹیرے کاروانوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ شکر ہے تم سلامت بچ گئے ہو۔ ہاں، مجھ پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ جعفر پریشان ہو گیا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے سب کو قتل کر دیا۔ وہ کتنے تھے؟ 150 کے قریب ہوں گے۔ اور تمہارے ساتھی کتنے تھے؟ کل 100 کے قریب۔ اب جعفر مسکرایا۔ جس کارواں کا تم جیسا شجاع سالار ہو اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سمام کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ جعفر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، رات تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ سلیمان بھی بولا، ہاں آخی، رات ادھر ہی رہیں۔ نہیں، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے ابھی وہاں جا کر بہت کچھ کرنا ہے، کل دن کو آؤں گا۔ جعفر بھی کھڑا ہو گیا۔
تمہیں روکنا بیکار ہے، مجھے پتا ہے تم جو کہتے ہو وہی کرتے ہو۔ پھر جعفر، سلیمان اور اسما اس کے ساتھ دروازے تک آئے۔ سمام نے سلیمان کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، آج کل کتنی بھیڑ بکریاں ہیں تمہارے پاس؟ سلیمان مسکرا دیا، بہت ہیں اخی۔ اور وہ دوسرا جو تمہارے ساتھ ساری بستی کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ میں اس کا نام ہی بھول گیا۔ جنید؟ ہاں جنید۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اخی، تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ کل جب تم آؤ گے تو میں اسے بلواؤں گا۔ پھر سمام القطر سے نکل کر سرائے کے پاس آیا۔ اس کے ساتھی ٹھنڈی ریت پر لیٹے آرام کر رہے تھے۔ کچھ ایک طرف بیٹھے ایک بوڑھے داستان گو سے پرانے وقتوں کی دلچسپ اساطیر اور خوفناک کہانیاں سن رہے تھے۔ کچھ لوگ دائرے کی شکل میں بیٹھے ارغنوں، دف اور ترم بجا بجا کر سریلی دھنوں میں گیت گا رہے تھے، اور عروا بھی انہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمام نے عروا کو آواز دے کر بلوایا۔ وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ لوٹ آئے ہو؟ ہاں، چلو سرائے میں چلیں۔ کیوں؟ تم آؤ تو صحیح، پھر وہیں بتاؤں گا۔ پھر دونوں سرائے میں داخل ہو گئے اور لکڑی کے ایک بوسیدہ سے میز پر بیٹھ گئے۔ سمام نے سرائے کے ملازم کو جو کی شراب لانے کو کہا اور دونوں مزے لے لے کر پینے لگے۔ اتنے میں ایک یہودی ان کے سامنے آ بیٹھا اور میز پر زور سے مکہ مارا۔ کھیلو گے؟ سمام نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر میز پر رکھ دی۔ ضرور کھیلوں گا۔ دونوں جوا کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر تک سمام اس یہودی سے 50 دینار جیت چکا تھا اور یہودی اٹھ کر چلا گیا۔ عروا نے اٹھنا چاہا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ سمام نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ بیٹھو، ابھی اصل چیز تو تم نے دیکھی ہی نہیں۔ وہ کیا؟ بس تھوڑی دیر بیٹھو، پھر خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ وہ کچھ ہی دیر بیٹھے ہوں گے کہ ایک خوبصورت سی چھریرے بدن کی لڑکی نیم اوریاں لباس میں سرائے کے اوپر والے حصے میں اتر کر نیچے بڑے کمرے میں آ گئی۔ عروا نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ سمام مسکرا دیا، اسی کا تو انتظار تھا، یہ سرائے کی رقاصہ ہے۔ کیا یہ ابھی رقص کرے گی؟ ہاں، عروا نے جواب دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سرائے کا بڑا کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا، اور پھر اس لڑکی نے بڑے موہ لینے والے انداز میں صحرائی رقص شروع کر دیا۔ سمام اور عروا بڑی محویت سے اس کی ایک ایک ادا دیکھ رہے تھے۔ پکے ہوئے انناس جیسی وہ لڑکی، جس کی آنکھوں میں سحر کاری اور جس کا حسن صحرا کی طرح اچھوتا تھا، کمرے کے وسط میں خوشبو اور آگ بن کر ناچ رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب عرب اور یہودی خاموش تھے، اور رات دم بخود ہو گئی تھی۔ لڑکی ناچ رہی تھی اور صحرا کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر عرب کے دو مشہور قبائل تھے۔ دونوں میں عرصے سے چپ خلش چلی آتی تھی۔ جھگڑے کی بنیاد بنی حضرمی کا ایک شخص مالک بن عباد تھا۔ اس زمانے میں حضرمی کا حلیف اسود بن رزن تھا۔ یہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور جب بنو خزاعہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو بنو خزاعہ کے آدمیوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا مال چھین لیا۔ ابن خلدون اور طبری دونوں نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اس کے انتقام میں بنو بکر بھی خاموش نہ بیٹھے۔ انہوں نے موقع پا کر بنی خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا جو سمام کے آبا میں سے تھے۔ بنو خزاعہ بھی طاق میں لگے رہے، اور عہد اسلام سے کچھ عرصے قبل سمام کے دادا نے اپنے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ اسود بن رزن کی بیٹیوں سلمہ، کلثوم اور دزیب کو مقام عرفہ میں نصاب حرم کے پاس اچانک قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا۔ اس کے جواب میں بنو بکر کے اندر خاموشی طاری تھی۔ شاید وہ اندر ہی اندر بنی خزاعہ کے خلاف کسی گہری اور بھیانک سازش کی ابتدا کر چکے تھے۔ عہد اسلام میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ جو قبیلہ اپنی مرضی سے چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے، چاہے قریش کا، کوئی بھی آدمی ان سے تعرض نہیں کرے گا۔ بنی بکر قریش مکہ کے ساتھ ہو گئے، اور بنو خزاعہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے وابستہ کر لیا۔ بنو بکر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور پھر ایک روز جبکہ سمام کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے میں پہنچے ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر شبخون مارا۔ بنو خزاعہ اس وقت اپنے چشمے یعنی
آب وطیر پر مقیم تھے جو مکے کے زیریں میں واقع ہے۔ بنو خزاعہ پر اس شبخون میں قریش مکہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صفوان بن امیہ، اکرامہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے اپنے سامان اور غلاموں کے ساتھ بھیس بدل کر اس شبخون میں حصہ لیا تھا۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لے لی، مگر سمام اپنے باپ ثعلب، ماں عزیہ اور بہن جویریہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ سب سے زیادہ مصیبت اسی کے خاندان پر آنا تھی۔ بنو خزاعہ جب حرم میں داخل ہوئے تھے تو بنی بکر نے اپنے سردار نوفل سے کہا، اب ہم حرم میں ہیں، اس لیے خدا سے ڈرو اور جنگ سے باز رہو۔ مگر نوفل نے کہا، آج میرا کوئی خدا نہیں، اے بنی بکر اپنا بدلہ لے لو، میں جانتا ہوں تم ضرور اسی حرم میں چوری کرتے ہو اور کرو گے، تو پھر تم کیوں حرم میں اپنا بدلہ نہیں لیتے؟ اسی طرح بنی بکر نے حرم کے اندر ہی بنی خزاعہ کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ تاہم سمام اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ ارض شام کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک چلچلاتی دوپہر میں سمام صحرا سے نکل کر القطر کی طرف جانے والے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا باپ گھوڑے پر سوار تھا، عزیہ اور جویریہ اونٹ پر بیٹھی تھیں جس کی مہار سمام نے پکڑ رکھی تھی، اور پھر کھجور کے ایک بڑے سے درخت تلے آ کر سمام رک گیا۔ پہلے اونٹ کے گھٹنے پر رسی مار کر اسے بٹھایا، پھر عمامے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے ثعلب سے پوچھا، بابا آپ لوگ تھوڑی دیر یہاں رکیں، میں بستی کے سردار سے جا کر بات کرتا ہوں، امید ہے وہ ہمیں قیمتاً کوئی اچھی سی جگہ رہنے کو دے دے گا۔ ثعلب نے خدشہ ظاہر کیا، اگر وہ رضامند نہ ہوا تو؟ سمام نے وثوق سے کہا، وہ ضرور مان جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں ہم چشمہ سوا کے راستے مرج راہد میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر سمام کا ہاتھ پکڑ لیا، اخی میں بھی تمہارے ساتھ جاتی ہوں۔ سمام نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی، تم امی کے پاس ٹھہرو، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، بس ابھی آتا ہوں۔ سمام اپنا چہرہ صاف کرتا ہوا جعفر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ادھر ادھر اس نے دیکھا، گھر پر کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے سامنے والے دروازے پر دستک دی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اسما سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، سمام تمہارے بابا کہاں ہیں؟ سمام نے پھر اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے اسما سے پوچھا۔ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر اسما نے کمرے کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوئے ہوئے ہیں، اندر آ جاؤ نا، باہر گرمی ہے۔ سمام اندر داخل ہو گیا۔ سامنے سویا ہوا جعفر بھی ان کی بات چیت سے جاگ اٹھا تھا۔ پھر وہ بڑے تپاک سے پیش آیا اور سمام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سمام شاید وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا، لہذا فوراً ہی پوچھ لیا، سردار اگر میں اس بستی میں آباد ہونا چاہوں تو کیا مجھے کوئی جگہ مل جائے گی؟ جعفر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور تشویشناک آواز میں پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ نہیں، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ جعفر مسکرا دیا، جگہ کا کیا ہے، یہ سامنے میرا دوسرا مکان خالی پڑا ہے، تم اس پر قبضہ کر لو، 3 کمرے ہیں، گھوڑے اور اونٹ کا چھپر اور بھیڑ بکریوں کے لیے کھلا صحن بھی ہے۔ اور قیمت کیا ہوگی؟ جعفر نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اجنبیوں کی سی باتیں مت کرو، تم میرے بیٹے کی جگہ ہو، تم سے کچھ نہ لوں گا۔ سمام مایوس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا تھا۔ پھر گھائل سی آواز میں وہ بولا، پھر نہیں، میں بے قیمت مکان نہ لوں گا۔ جعفر نے اس کا بازو پکڑ لیا، مگر تمہیں جگہ چاہیے کیوں؟ کیا تم نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا ہے؟ سمام نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، ہمارے حریف قبیلہ بنی بکر نے اچانک ہم پر شبخون مار دیا اور میں اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ ادھر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی قبیلہ حرم میں پناہ لے چکا ہے۔ اس پر جعفر نے جستجو میں پوچھا، تمہارے ماں باپ اور بہن کہاں ہیں؟ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے جس بات کا ذکر چھیڑا ہے وہ طے ہو لینے دیں۔ وہ طے شدہ ہے، بس تم مکان پر قبضہ کر لو، بغیر قیمت کے میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اسما بھی بیچ میں بول پڑی، لے لو سمام، کیا ہے قیمت وغیرہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ سمام انکار کر گیا، نہیں، اس طرح میں نہیں لے سکتا۔ اب جعفر مسکرایا،
بہت ضدی ہو تم۔ اچھا اٹھو، پہلے جا کر مکان دیکھ لو، پھر جو تمہارے جی میں آئے وہ دے دینا۔ سمام کھڑا ہو گیا۔ جعفر اور اسما بھی اٹھے اور اسے لے کر اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں داخل ہو گئے۔ سمام گھوم پھر کر سارا مکان دیکھنے لگا۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا خیال ہے؟ سمام نے کچھ سوچا، پھر کوئی آخری فیصلہ کر کے بولا، 500 دینار دے دوں گا۔ مجھے منظور ہے۔ بڑی فراغ دلی سے مسکراتے ہوئے جعفر نے ایک مشفق باپ کی طرح سمام کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر سمام نے ایک تھیلی نکال کر اسے تھما دی۔ جعفر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ تمہارے پاس تو شاید کل 500 دینار ہیں۔ اس پر سمام ٹال گیا۔ اس بات کو آپ چھوڑیں۔ جعفر نے تھیلی واپس کرنا چاہی۔ یہ تم فی الحال رکھو، میں بعد میں لے لوں گا۔ سمام انکار کر گیا۔ ایسے نہیں، مکان کی قیمت آپ رکھیں، مجھے اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ لوگوں سے مانگ لوں گا۔ اسما بھی بول پڑی، اچھا اب تو بتاؤ نا، تمہارے ماں باپ اور بہن کہاں ہیں؟ انہیں تو میں بستی کے باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے بٹھا آیا ہوں۔ جعفر نے خفگی سے کہا، بہت سنگ دل ہو تم، ان بیچاروں کو باہر گرمی میں ہی بٹھا آئے۔ چلو انہیں لے کر آتے ہیں۔ ثعلب، عزیہ اور جویریہ کھجور کے نیچے بیٹھے سمام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جعفر اور اسما کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ سمام نے اپنے باپ سے کہا، بابا، یہ بستی کے سردار جعفر ہیں اور یہ ان کی لڑکی اسما ہے۔ اسما بڑے پیار سے عزیہ اور جویریہ کے ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمام نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگا۔ ثعلب نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جعفر تھا اور پیچھے پیچھے اسما، عزیہ اور جویریہ کے ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ سمام سب کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہو گیا۔ اسما بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں گئی اور باری باری 4 چارپائیاں اٹھا لائی اور عزیہ اور جویریہ کی مدد سے کمروں میں لگا دیں۔ پھر وہ بیچاری بھاگتی ہوئی گئی اور سر پر ڈھیر سارے بستر اٹھا لائی اور چارپائیوں پر لگانے لگی۔ سمام اس کے قریب آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو اسما؟ واپس لے جاؤ یہ سب۔ اسما اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں نکال کر غصے سے بولی، میں تمہارے لیے نہیں لائی، اپنے بابا، ماں اور بہن کے لیے لائی ہوں۔ سمام خاموش ہو گیا۔ پاس کھڑے جعفر، ثعلب، عزیہ اور جویریہ مسکرا رہے تھے۔ اسما پھر بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں انار کے رس کا بھرا ہوا ایک مشکیزہ اور مٹی کے 4 پیالے تھے۔ پہلے اس نے پیالہ بھر کر جویریہ کو دیا تھا، پھر عزیہ اور اس کے بعد ثعلب اور پھر سمام کو۔ پھر چاروں کو اس نے ایک ایک پیالہ اور زبردستی پلایا۔ پھر جعفر سے پوچھا، تم بھی پیو گے بابا؟ جعفر نے پیار سے کہا، پلا دو بیٹی۔ اسما نے ایک پیالہ بھر کر اسے بھی دے دیا۔ ثعلب نے بڑی شفقت سے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت پیاری بچی ہے۔ اپنے باپ سے پیالہ واپس لیتے ہوئے اسما نے پھر کہا، بابا آپ لوگ یہیں بیٹھیں، میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے قریب ہی کھڑی جویریہ کا، جس کی عمر بمشکل 12 برس کے قریب ہوگی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ چلو جویریہ۔ سمام تھوڑی دیر بعد جعفر کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر آیا اور اپنے اونٹ کی مہار پکڑ کر باہر چلا گیا۔ بستی کے بازار میں آ کر اس نے اونٹ فروخت کر دیا، پھر ایک گدھا خریدا اور کچھ گھریلو استعمال کی چیزیں خرید کر اس پر لاد لیا تھا۔ بازار میں وہ اور آگے بڑھا اور 4 بکریاں خرید کر انہیں رسیوں میں ایک دوسرے سے جکڑا اور ایک بکری کی رسی گدھے کے کاٹھی کے ساتھ باندھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک لکڑیوں والے کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، پھر گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو شام ہو رہی تھی اور صحن میں ثعلب، عزیہ اور جویریہ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسما انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ سمام جب گدھے اور بکریوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ثعلب نے پوچھا، اونٹ کدھر گیا بیٹا؟ سمام نے مسکرا کر کہا، بیچ آیا ہوں بابا۔ اور یہ کیا لائے ہو؟ ایک گدھا اور 4 بکریاں، اور پھر اس نے ایک تھیلی نکال کر دکھائی، اور کچھ نقدی بچ بھی گئی ہے بابا۔ اس پر ثعلب مسکرا دیا۔ سمام نے گدھے سے سامان اتار کر صحن میں رکھا، پہلے بکریاں ایک طرف باندھیں، پھر گدھے کی لگام پکڑ کر وہ باہر جانے لگا۔ اسما اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا،
اب کہاں چلے ہو؟ گھوڑے اور گدھے کے لیے گھاس خرید لاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں بازار سے لانے کی، ہمارے باغ میں بہت گھاس ہے۔ ابھی سلیمان آ جاتا ہے تو جب وہ اپنے گھوڑے کے لیے کاٹنے جائے گا تو تم بھی کاٹ لانا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسما نے غصے سے کہا۔ نہیں کیوں؟ تم بازار سے گھاس لینے نہیں جاؤ گے؟ اسما کی آواز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ رو پڑے گی۔ اتنے میں جعفر اندر داخل ہوا اور حیرت و استعجاب سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسما نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، بابا، یہ بازار سے گھاس خریدنے جاتا ہے اور میں منع کر رہی ہوں کہ سلیمان آتا ہے تو اس کے ساتھ جا کر ہمارے باغ سے کاٹ لائے۔ جعفر نے سمام کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہتی ہے اسما، اور تم یہ گدھا اور بکریاں کہاں سے لے آئے ہو؟ اونٹ بیچ کر لایا ہوں۔ اور گدھے کا کیا کرو گے؟ فی الحال جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچا کروں گا، اور اس لیے گدھا ضروری ہے۔ اس پر جعفر نے شکایتاً کہا، تم پھر اپنی ضد کر رہے ہو نا؟ تمہیں کہا تھا جتنی بھی رقم کی ضرورت پڑے مجھ سے لے لیا کرو۔ سمام کا سر جھک گیا۔ نہیں سردار، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرے کے سہارے زندہ رہنے والا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جعفر سوچنے لگا۔ اسما نے فوراً کہا، یہ بہت ضدی ہے بابا۔ پھر اسما نے سمام کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار بڑی ہمدردی سے کہا، چلو باندھو ادھر گدھا اور کھانا کھاؤ۔ پھر جعفر باہر چلا گیا۔ میں گھاس کا بندوبست کرتا ہوں۔ سمام گدھا باندھ آیا اور اس کے پاس آ کر اس نے کربناک آواز میں کہا، تم نے ہم پر احسانوں کا بوجھ ڈال دیا ہے اسما۔ اسما عجیب سی خوشکن آواز میں بولی، کوئی بوجھ نہیں، انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں۔ تم چلو وہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سمام بیٹھ گیا اور اسما اسے کھانا دینے لگی تھی۔ دوسرے روز سمام نے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنا شروع کر دیا، جس سے گھر کے اخراجات بھی چلنے لگے اور کچھ رقم بھی جمع ہونے لگی، اور یوں زندگی کا کارواں جلا وطنی کے باوجود بھی منزل کو رواں دواں ہو گیا تھا۔ ایک روز جب کہ سورج طلوع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، القطر کے ایک لکڑہارا ہرثمہ بن لیث بستی کے بازار میں سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا سمام کے گھر کے سامنے آ رکا اور دروازے پر آہستگی سے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ نے دروازہ کھولا۔ ہرثمہ نے بڑے پیار سے کہا، سمام کو بھیجو جویریہ۔ وہ واپس مڑتی ہوئی بولی، اخی کھانا کھا چکے ہیں، میں ابھی بھیجواتی ہوں۔ سمام اپنے گدھے پر کاٹھی رکھ رہا تھا کہ جویریہ اس کے پاس آئی۔ اخی، ہرثمہ باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سمام نے ایک کونے میں پڑا ہوا کلہاڑا اٹھایا، گدھے کی باگ پکڑی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ہرثمہ کے ساتھ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ سردار کے گھر کا دروازہ کھلا اور جعفر باہر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اسما بھی تھی۔ جعفر سمام کے قریب آیا اور بڑے دکھ سے پوچھا، جا رہے ہو سمام؟ اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، جی ہاں، کیا کوئی کام ہے؟ نہیں، یوں ہی باہر نکلا تو تمہارا پوچھ لیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، وہ آج یہودی آ رہے ہیں نا؟ اس پر سمام فکر مند ہو گیا۔ کون یہودی؟ وہ ساتھ والی بستی جرش کے یہودی ہیں۔ مگر کس کام سے؟ جعفر نے اداسی سے کہا، ہمارے آدمی ان سے قرضہ لیتے رہتے ہیں اور وہ ہر سال ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ کل ان کا ایک آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ آج وہ اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے آئیں گے۔ اور آپ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی بستی والوں کو اطلاع دینے جا رہا ہوں کہ یہودی آ جائیں گے، لہٰذا اپنی اپنی رقم تیار رکھیں۔ میں تم دونوں پر خوش ہوں کہ تم نے آج تک کسی سے قرض نہیں لیا، ورنہ میں تو بہت سے لوگوں کے قرض اپنے پاس سے دے دے کر خود بھی خلاش ہوتا جا رہا ہوں۔ سمام فکر مند ہو گیا، پر اپنے آدمی قرضہ لیتے ہی کیوں ہیں؟ بس عادی ہو گئے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، آرام طلب ہیں۔ اپنی زمینوں میں بیج تک ڈالنے کے لیے یہودیوں سے قرض لیتے ہیں اور پھر پیداوار کا زیادہ حصہ ان سے یہودی سود میں لے جاتے ہیں۔ اور سب پر طرح یہ ہے کہ یہودیوں کی سیاست ایسی ہی ہے کہ جو ایک بار ان کے قرضوں میں پھنس جاتا ہے مشکل ہی سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک بہت بڑی سیاست ہے جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہیں۔
وہ کیا؟ وہ اکثر عرب بستیوں کو کسی نہ کسی طرح آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ اس طرح عرب آپس میں لڑ کر کمزور ہو جاتے ہیں اور قرضوں کے لیے یہودیوں کی طرف جھکتے ہیں۔ آج کل عربوں میں اسلحے کی دوڑ جاری ہے، اس کے لیے بھی یہودیوں کا قرض ہی کام آتا ہے۔ اس پر سمام کچھ غمگین ہو گیا۔ سردار، جس قوم کا خون سفید ہو جائے اور اس کی رگوں میں وطن پرستی کی گردش مدھم پڑ جائے تو ایسی قوم کے سیاہ مقدر میں غلامی اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس پر جعفر نے کہا، عرب آپس کی لڑائیوں کے سائے تلے اور سہل انگاری کے نشے میں سو چکے ہیں، ورنہ وہ اتنے کمزور تو نہیں کہ اپنے سے کچھ ہی زیادہ تعداد رکھنے والے یہودی کتوں کے بھونکنے کی آواز پر اس کا جواب نہ دے سکیں۔ جعفر کی نگاہیں نمناک ہو گئی تھیں۔ القطر کو ضلالت کے اس بوجھ تلے سے نکالنے کے لیے مجھے تم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو قدم قدم پر قوم کے لیے روشنی کا مینار بن کر ابھریں اور ہر طرف آزادی، محنت اور کشمکش کے گیت گانے لگیں۔ سمام کی گردن جھک گئی تھی۔ میں ایک معمولی لکڑہارا ہوں سردار، پر کاش میں قوم کے کسی کام آ سکتا۔ جعفر نے پر امید ہو کر کہا، مجھے قوی امید ہے کہ ایک روز وہ وقت ضرور آئے گا کہ میں تم ہی جیسے جوانوں کی ضرورت محسوس کروں گا، تاکہ صحرا کی پیاسی ریت کی پیاس عربوں کے خون سے بجھانے کی گہری سازش کو روکا جا سکے۔ سمام کا سینہ تن گیا۔ سردار، جب ایسا وقت آیا کہ اس صحرا سے مجھے عربوں کے خون کی بو آنے لگی تو لات و عزا کی قسم، میں پہلا شخص ہوں گا جو یہودیوں کی راہ میں دیوار بن جاؤں گا۔ میں نشے میں سوئی ہوئی اس عرب قوم کو جھنجھوڑ کر جگا دوں گا تاکہ وہ دنیا میں ایک باعزت قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکے۔ اب جعفر خاموش ہو گیا۔ چند ثانیے تک وہ غور سے سمام کو دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ ایک طرف چلا گیا۔ اسما نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور سمام کے ہاں چلی گئی۔ سمام اور ہرثمہ اپنے گدھے ہانکتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ بستی سے نکل کر دونوں جبل حرام پر چڑھ گئے۔ سامنے ہی جنید اور سلیمان اپنے ریوڑ چرا رہے تھے۔ جنید ایک وطن پرست عرب تھا۔ بیوی بچے، ماں باپ اور بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا، بس بستی کی بھیڑ بکریاں ماہانہ تنخواہ پر چرا کر گزارا کرتا تھا۔ 2 سال قبل جنید جب طواف کعبہ کے لیے مکہ گیا تھا تو وہاں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے سلیمان پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تاہم دونوں نے ابھی تک کسی پر ظاہر نہ کیا تھا کہ دونوں چوری چھپے عبادت کرتے رہتے تھے۔ سمام اور ہرثمہ نے اپنے گدھے بھی ان کے ریوڑ میں چھوڑ دیے تھے اور وہ ہری ہری گھاس چرنے لگے۔ سمام اپنے گدھے کی کاٹھی سے اپنا کلہاڑا اٹھا کر بائیں طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانے لگا تو جنید نے اسے پوچھا، آج دیر سے آئے ہو سمام؟ سمام کندھے پر کلہاڑا درست کرتے ہوئے بولا، ہاں دیر ہی ہو گئی ہے، ذرا سردار کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ کہہ رہے تھے کہ آج یہودی اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ جنید مغموم ہو گیا، بس تو پھر ہو گئی ظلم کی ابتدا۔ سمام نے فکر مندی سے پوچھا، وہ کیسے؟ خود دیکھ لینا، یہودی اپنے قرض وصول کرنے کے لیے کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ میرا تو ان دنوں میں بستی کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کاش میں ایسی بستی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، پر کسی کا کیا قصور، ہم خود ہی بے غیرت ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ ورنہ یہودی، یہ پراگندہ منتشر قوم، ہم عربوں سے ٹکراتی؟ ان کی جرت کیا تھی کہ ہم پر اس طرح کھلے عام ظلم کرتے؟ پر یہ اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ یہ گیدڑ اس طرح شیر نہ ہو جاتے۔ سمام مغموم ہو گیا۔ ذرا دائیں طرف ہٹ کر وہ لکڑیاں کاٹنے لگا۔ ہرثمہ بھی اس کے پاس ہی لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ باد سموم کی تیزی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ بستی کا بازار جو دوپہر کے وقت ویران اور سنسان ہو گیا تھا، پھر آباد سا نظر آنے لگا تھا۔ ساری دکانیں کھل گئی تھیں اور لوگ بازار میں گھوم پھر رہے تھے۔ پورے بازار میں خوب چہل پہل ہو گئی تھی۔ اس سمے سمام اور ہرثمہ اپنے گدھوں پر لکڑیاں لادے جبل حران اور بستی کے درمیان صحرا کے چھوٹے سے ٹکڑے کو عبور کرتے ہوئے بستی کی طرف چل رہے تھے۔ تپش اور لو سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اماموں کے پلو چہرے پر ڈال رکھے تھے۔ صحرا سے نکل کر
جب بستی کی طرف جاتے ہوئے ہموار راستے پر درختوں کے سائے میں آئے تو اپنے عمامے کے پلو سے چہرے خشک کرنے لگے تھے۔ بستی میں داخل ہو کر بازار جانے کے لیے جب وہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے سمام کے قدم جم کر رہ گئے تھے، کیونکہ اندر ایک بے رحم یہودی ایک ضعیف عرب پر برس رہا تھا۔ میں کہتا ہوں تمہیں پوری رقم ابھی ادا کرنی ہوگی۔ عرب سماجت کر رہا تھا، حضور میرا سود تو اصل رقم سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، آدھا سود ابھی لے لیں اور آدھا اگلی قسط پر دے دوں گا، اور ساتھ ہی ایک نقدی کی تھیلی بھی اس کی طرف بڑھا دی۔ یہودی نے تھیلی اچک لی اور پھر دہاڑا، ہمیں پوری رقم چاہیے۔ وہ عرب تعظیم کے انداز میں اور زیادہ جھک گیا، ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، وعدہ کرتا ہوں بہت جلد ساری رقم ادا کر دوں گا، بس ہمارا تجارتی قافلہ آ جائے تو پائی پائی ادا کر دوں گا۔ یہودی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ رنگ کا کوڑا پوری قوت سے 2-3 بار اس عرب کی پیٹھ پر دے مارا۔ اگر سود تک بھی نہیں ادا کر سکتے تو قرض لیتے ہی کیوں ہو؟ بوڑھا عرب بڑی بیچارگی کے عالم میں زمین پر گر گیا۔ قریب ہی کھڑا بستی کا سردار جعفر کچھ بھی نہ کہہ سکا اور بوڑھے کو بستی کا ایک نوجوان اٹھا کر اندر لے گیا۔ یہودی غصے میں بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کس بھکاری قوم سے پالا پڑا ہے؟ سمام ابھی تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا وہیں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کی لکیریں بے حد گہری ہو گئی تھیں۔ یہودی جب دوسری گلی کی طرف نکل گئے تو وہ سر جھکائے ہرسما کے ساتھ اپنا گدھا ہانکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے بالکل چپی سادھ لی تھی۔ راستے میں ہرسما سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ہرسما نے بھی اس کے رویے کو خاصا محسوس کیا۔ خود اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی جذبات بڑی آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے۔ لکڑیاں بیچ کر ہرسما اپنے گھر چلا گیا تھا۔ سمام بازار سے نکل کر ایک گلی میں سے ہوتا ہوا اپنے گھر سے ذرا قریب ہوا تو پھر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے محلے کی ایک بوڑھی اور بیوہ عورت پر یہودی برس رہے تھے اور وہ بوڑھی ماں التجائیں کر رہی تھی، میرا بیٹا بستی کے تجارتی قافلے کے ساتھ حمز گیا ہوا ہے، وہ واپس آ جائے تو میں تمہاری ساری رقم ادا کر دوں گی۔ یہودی کچھ سوچنے لگا۔ اس کے قریب ہی سردار جعفر کھڑا تھا اور اسما اس بوڑھیا کی لڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اسما ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے ابھی وہ رو پڑے گی۔ یہودی پھر گرجا، کیا معلوم تمہارا بیٹا کچھ لاتا بھی ہے یا نہیں، ٹھہرو، شاید تمہارے گھر کا سامان اور برتن ہمارے سود کی رقم پوری کر دیں۔ وہ آگے بڑھا اور ایک کمرے میں گھسنا چاہا۔ بڑھیا آگے بڑھ گئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں موسیٰ اور داؤد کی قسم، ہمارے گھر کا سامان نہ لے جانا۔ یہودی نے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ بڑھیا بیچاری دھم سے ایک پتھر پر گری اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کی لڑکی چیخ مار کر ماں سے لپٹ گئی۔ اسما بیچاری بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اس بڑھیا کو سنبھالنے لگی۔ یہودی جب کمرے میں داخل ہونے لگے تو جعفر بول پڑا، ٹھہرو۔ یہودی رک گیا تھا اور جعفر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا بیٹا اگر کچھ نہ لایا تو اس کی رقم میں ادا کروں گا، تم اس کے گھر کا سامان مت لے جاؤ۔ یہودی واپس آ گیا، تھوڑی دور رکا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ جب وہ سمام کے پاس سے گزرتا ہوا سمام کے چہرے پر خونی لکیریں پھیل گئی تھیں، اس نے یہودی پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور بڑبڑایا، ذلیل کتے، ظلم کی یہ داستان آخر کب تک لکھی جائے گی؟ لات و عزا کی قسم، اس صحرا میں تمہارا جینا ایک روز میں حرام کر دوں گا۔ یہودی اس کی طرف دھیان دیے بغیر آگے چلے گئے تھے۔ سمام مکان میں داخل ہو گیا اور بڑھیا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسما اسے اپنی گود میں لیے ہوئے اس کے سر پر پٹی باندھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ سمام کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اسما نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اوپر اٹھائیں اور چند لمحوں تک بڑی ہی بے بسی سے سمام کی طرف دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا لیا اور وہ دوبارہ سسکیاں لے لے کر بڑھیا کے سر پر پٹی باندھنے لگی۔ قریب ہی جعفر بستی کے دوسرے مرد اور عورتوں کے درمیان اداس کھڑا تھا۔ اسما نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سینکڑوں شکوے تھے۔ دونوں کی نگاہیں ملیں اور نمناک ہو گئیں۔ جعفر نے گردن جھکا لی۔
سمام لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ گلی میں آ کر اس نے اپنی آستین سے آنسو خشک کیے اور اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا سر جھکائے اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔